جس بیوی کے بال لمبے ہوں اس کا شوہر بہت جلدی دولت مند بن جاتا ہے۔ جس بیوی کی قد چھوٹی ہوتی ہے اس کے شوہر کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی ہے۔ جو عورت ناخنوں کو بڑھا کر رکھتی ہے اس عورت کی عمر دن بدن کم ہوتی رہتی ہے۔ جس کی بیوی بہت زیادہ بولتی ہے اس کے شوہر کی عمر کم واقع ہوتی رہتی ہے۔ خالی پیٹ بیوی کے پاس جانے سے مرد کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کچی املی کھانے سے انسان کو زندگی میں کبھی مرگی کی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو گھر سے نکلتے وقت گندم کا دانہ جیب میں رکھ لیا کرو۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے مرد و عورت کا چہرہ بہت جلد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چہرے کو ہمیشہ جوان اور پرکشش رکھنا ہے تو صبح سویرے آئینہ دیکھا کرو۔ جن مردوں کے ناخنوں کی شکل بگڑی ہوتی ہے ایسے مرد ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں تو گھر میں سیاہ کبوتر لے آؤ، افاقہ ہوگا۔ گھر میں سیاہ رنگ کی بدخ لے آؤ، گھر میں رزق بارش کی طرح برسے گا۔ جس کی بیوی کم بولتی ہے ایسی بیوی کا شوہر بہت ہمیشہ جوان اور پرکشش رہتا ہے۔ جو میاں بیوی صبح سویرے پاس آتے ہیں ایسا جوڑا ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہتا ہے۔ جو بیوی نیم گرم پانی کے ساتھ نہاتی ہے ایسی بیوی 70 سال تک بھی جوان رہتی ہے۔ جس مرد کے دانت باہر نکلے ہوں ایسے مرد میں طاقت 3 مردوں جتنی ہوتی ہے۔ جس گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا دیتی ہے ایسے گھر میں مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں روتا ہوا کتا آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ رات کو سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں تو سمجھو تم بہت دیر سے بڑھاپے میں ہو جاؤ گے۔ عزت پانا چاہتے ہو تو ہمیشہ نیک بزرگوں کی محفل میں بیٹھا کرو، عزت پا جاؤ گے۔ بدن پر چھالے نکل آئے ہیں تو گیلے کپڑے پہن کر چلا کرو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ سکون اور راحت پانا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو، سکون مل جائے گا۔ بینائی کمزور ہو گئی ہے تو صبح سویرے گھاس پر گری ہوئی شبنم پر پیدل چلنا شروع کر دو، افاقہ ہوگا۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو سمجھ جاؤ دولت بہت ہی قریب ہے۔ اللہ نے عورت کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا ہے تاکہ دل کے قریب رہے۔ ہمیشہ چاہیے کہ ہم ہر وقت ایک کاغذ اور پنسل اپنی جیب میں ضرور رکھیں تاکہ ہمارے ذہن میں جب کوئی اچھی سوچ آئے ہم اسے تحریری شکل میں لا کر محفوظ کر لیں۔ ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کی روشنی میں ہم چمک سکتے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ بانٹ سکتے ہیں۔ پرانے بادشاہ ہاتھ کی سواری سے جلال شاہی کا اظہار کرتے تھے، آج ہمارے بچے چڑیا گھروں میں ہاتھی کی سواری سے دل بہلاتے ہیں۔ جس بزرگ نے اپنا سارا سرمایہ اللہ پر نثار کر دیا ہو اسے جا کر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مال دے دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط جگہ سے صحیح چیز مانگتے ہیں اور صحیح جگہ سے غلط چیز مانگتے ہیں۔ آپ اپنا عمل کسی ذات کے عمل کے برابر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ علم اس کے علم کے برابر ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر عمل کے برابر ہو جائے تو بھی مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے راستے کا مسافر یہ طے کر لے کہ یا اللہ ہم تیرے راستے کے مسافر ہیں،
تیرے راستے میں ہمارے پیسے نثار، ہماری جان، ماں باپ نثار، ہماری انا نثار اور ہمارا سب کچھ نثار۔ اللہ نے جس کو جنت میں لے جانا ہو اس کا سفر یہیں سے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی فطرت کو ایسے اچھا بناؤ جس طرح گلاب ہے کہ دوست ہو یا دشمن پاس سے گزر جائے تو خوشبو دیتا ہے۔ دولت، حسن، شہرت، مرتبہ، محبتیں اور اولاد اگر ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو تو یہ اللہ کا فضل ہوتی ہیں، اور اگر ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یہ آپ پر آزمائش ہیں۔ جب کوئی بندہ ایسے مزاج کا ہو کہ اس کی عزت کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو تو اس کی آنت کرنی عقل مندی کی بات ہے، اور جب کسی شریر کو کوڑے لگانے سے کچھ اثر نہ ہو تو اس کا مادہ شرارت کو تلوار ہی دور کر سکتی ہے۔ جس کی بات جتنے ابلاغ میں جائے گی اس کا گناہ و ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ انسان زندگی ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کل کا غم آج کی مسرت ہے، اور آج کی خوشی نہ جانے کب آنسو بن کر بہہ جائے۔ آئینے میں ایک اصل ہے اور دوسرا عکس ہے، اور اصل عکس کا عکس ہے۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقامت دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک و خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی ہے۔ کیا تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تمہارے رشتہ دار ہٹا سکتے ہیں، یا تمہارے سامان تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ افسوس کہ تمہاری حالت عموماً کچھ ایسی بدل گئی ہے کہ گناہوں کی طرف زیادہ جھکے ہوئے ہیں۔ نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی، اور روح کی دنیا میں کھانا نہ کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی۔ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ آج کے دور میں سکون قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور مذہب کے تقاضوں میں فرق آ گیا ہے۔ میری کارواں وہی ہے جو افراد کارواں میں یک جہدی، یک سمتی، یک نظری پیدا کرے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں کسی ایک میں بھی مبتلا ہو جائے تو موت کی آرزو کرنے لگے: مسلسل فرقہ و فاقہ، رسوا کن ناموس اور غالب دشمن۔ جب عزت و ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ اگر تم صبر کرو گے تو قضاء و قدر تمہارے لیے جاری ہو جائے گی اور تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر بے صبری کرو گے تو بھی قضاء و قدر جاری ہو جائے گی، لیکن تم گنہگار بن جاؤ گے۔ انسان اپنی ہی ہمت سے کچھ بن سکتا ہے، بیرونی امداد ہمت کو پست کر دیتی ہے۔ دولت ہاتھ آنے کے لیے اپنے بھائیوں، باپ اور چچا کے موت کے منتظر ہرگز مت رہو۔ عبرت بدعمالی کا نتیجہ ہے، اور توبہ اعمال کی عبرت سے نجات دلاتی ہے۔ لوگ تو ہماری خوشی کا چراغ بجھ جائے تو کافر کے گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہیں۔ اگر صبر کرو گے تو نیکوکاروں کے درجے پائے گا، اور اگر بے صبری کرے گا تو یہ تجھے دوزخ میں لا ڈالے گی۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے نسخہ کو نہ پائے اجر و ثواب کا میٹھا پھل کب حاصل نہیں کر سکتا۔ صحبت کی خوبی یہ ہے کہ جو اپنے فراغ جانو وہ ہم نشین پر فراغ جانو، جو کچھ اس کا ہوس میں طمع نہ کر، اس کی جفا پر تحمل کرو، خطا پر اس کا عذر قبول سمجھو۔ تصوف جو ہے یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر
خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ آخرت کے طلبگار کا مطلب ہے دین کا طلبگار ہونا۔ یہ طلبگاری سرسری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس توجہ سے دنیا دار اپنی دنیا بنانے میں محو اور مصروف ہے، اسی طرح دیندار اپنے دین کو بنانے میں محو اور مصروف ہونا چاہیے۔ جس کام میں جب تک مخلص اور جد و جہد نہیں ہوگی، وہ کام اپنی منزل کو ٹھیک حالت میں نہیں پہنچ پائے گا۔ جو سچ بولتا ہے اور لوگوں کے مال میں خیانت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ کسی کو معاف کر دینے سے جو سکون ملتا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی پریشانیوں اور بے سکونی کا سبب دنیاوی خواہشات کی زیادتی ہوتی ہے۔ شوہر آدم کا قائم مقام ہے اور بیوی ہوا کی قائم مقام ہے۔ جس گھر میں مہمانوں کی خوش ہو کر تواضع کی جاتی ہے، اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا آپ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں کہ اس کی یاد کا ایک غم ہے جو آپ رو کر اس غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر حقیقت یہی ہے تو آپ کا یہ عمل درست نہیں۔ جو اللہ کی مخلوق سے بیزار رہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب نہیں ہوتی۔ جاہل سے بحث سے بہتر ہے کہ تم تنہائی اختیار کر کے خاموش ہو جاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی نعمتوں کی امید سے کی، ان کی عبادت ایک طرح کی تجارت ہوتی ہے۔ بے شک نرم کلامی اور چھوٹے بڑے سے السلام علیکم کہنا عبادت ہے۔ بلا شبہ فحش باتوں اور بیہودہ گوئی اسلام کے اخلاق میں سے نہیں ہیں۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کے ہاتھ کے ناخن اتار کر جیب میں رکھ لو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔